بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس واقعے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الظاہر غیاث الدین کی زندگی پر ایک بہت بڑا بدکاری کا داغ لگنے کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کیا جائے گا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی فلسطین میں اپنے کسی ضروری کام سے گئے ہوئے تھے اور مصر کے دربار کا عارضی طور پر انچارج شبیر غازی نام کا ایک وزیر کو سونپ کر گئے تھے کہ خدا نخواستہ اگر مصر میں بڑی سلطنت کے کسی بھی مرد عورت کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو وہ شبیر غازی نام کے وزیر سنیں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے۔ یہ وزیر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص وزیر تھے، جو اکثر جنگی محاذوں پر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے شانہ بشانہ لڑتے تھے اور اسی لیے سلطان نے اس کے نام کے ساتھ غازی لگایا تھا۔ یہ بہت ہی قابل اور ایماندار انسان تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ ان کی والدہ بہت بیمار ہو گئی اور ان کو خبر ملی کہ آپ کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ اس وقت حالت جنگ میں تھے تو انہوں نے واپس اپنی ماں کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا، حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سے کہا کہ آپ کو جانا چاہیے، شاید آپ کے جانے سے آپ کی والدہ کی صحت بحال ہو جائے۔ تو اس شبیر غازی نام کے وزیر نے سنہری حروف میں کہا، اے سلطان، اس سلطنت میں میری ماں جیسے ہزاروں مائیں ہیں اور اگر آج میں یہاں سے چلا گیا تو اس سلطنت کا بیٹا اپنی ماں سے غداری کرے گا، جو صرف اپنی ایک ماں کی خاطر اپنی ایک ماں کی صحت کے لیے واپس چلا گیا، جبکہ اسے خون میں لت پت ہزاروں لاکھوں مائیں نظر نہیں آئیں۔ یہ الفاظ سن کر سلطان خاموش ہو گئے اور وہ جنگ سلطان نے جیت کر شبیر وزیر کے نام کی اور انہیں غازی کا نام دیا۔ اس واقعے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا اعتماد شبیر غازی پر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ علی بن سفیان کے بعد اگر سلطان کسی پر اندھا اعتماد کرتے وہ تو شبیر غازی تھے۔ سلطان کی غیر موجودگی میں جب ان کو دربار کے تمام کام سونپ دیے گئے تو انہی دنوں محل میں سلطان کا بیٹا الظاہر غیاث الدین بھی سلطنت کے کاموں میں دلچسپی لینے لگا۔ خاص کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی غیر موجودگی میں ان کا بیٹا شبیر غازی نامی وزیر کے ساتھ رہتا۔ بظاہر تو شبیر غازی سے بڑی محبت سے پکارتے، الظاہر غیاث الدین کو بڑی عزت سے نوازتے، لیکن ایک دن شبیر غازی کے پاس ایک مقدمہ آیا جس میں ایک شخص دوسرے سے اپنے دیناروں کا تقاضا کر رہا تھا تو اس نے 2 ماہ پہلے سے دار لیے تھے، جبکہ دوسرا شخص کہہ رہا تھا کہ میں نے دھار نہیں لیے ہوئے دینار اس کو واپس لوٹا دیے ہیں۔ جب شبیر غازی کو ان دونوں لوگوں کی بات سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا فیصلہ کریں، کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک دن بعد انشاءاللہ سلطان صلاح الدین ایوبی دربار میں واپس لوٹ آئیں گے۔ جہاں آپ لوگوں نے 2 مہینے کا انتظار کیا ہے، وہاں صرف 1 دن کا اور انتظار کر لیں اور 1 یا 2 دن بعد آ کر اپنا یہ مقدمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیجیے گا اور وہی اس مقدمے کا حل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ دونوں کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ جب وہ دونوں لوگ مایوس ہو کر دربار سے جانے لگے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الظاہر غیاث الدین نے ان دونوں کو بلایا اور دربار سے ان دونوں لوگوں کی باتیں سن کر جس شخص نے دینار واپس لوٹانے تھے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ انسان مجھے اپنے الفاظ میں سچا نظر آتا ہے، لہذا اس نے تمہیں تمہارے دینار واپس لوٹا دیے ہیں اور بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے اس مقدمے کو ختم کر کے چلے جاؤ۔ الظاہر غیاث الدین کے یہ الفاظ سن کر شبیر غازی کو بہت غصہ بھی آیا کہ جب میں اس مقدمے کا فیصلہ نہیں کر رہا تھا تو اسے کیا ضرورت ہے اس مقدمے کا فیصلہ کرنے کی، اور وہ بھی ایسا مقدمہ جس کا کوئی گواہ نہیں ہے، اور اس نے ایک آدمی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ خیر وقتی طور پر تو شبیر نامی بالکل خاموش ہو گیا اور وہ لوگ بھی فیصلہ سن کے چلے گئے، لیکن دل میں اسے بہت رنج پہنچا کہ دربار میں موجود دیگر وزیروں، سپاہیوں اور کمانداروں کی موجودگی میں میرے ہوتے ہوئے اس نے میری بے عزتی کی ہے۔ چونکہ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس مصر محل لوٹ آنا تھا، اس شبیر غازی نام کے وزیر نے ایک انتہائی خطرناک سازش رچائی جس سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا اپنے بیٹے الظاہر غیاث الدین سے اعتماد بھی اٹھ جائے گا اور وہ انہیں دوبارہ کبھی دربار میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ شام کے وقت ایک نقاب پوش لڑکی دربار میں آئی تو دربار کے دروازے پر تعینات سپاہی نے اس لڑکی سے کہا، آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی اس وقت دربار میں نہیں ہیں اور ویسے بھی اب دربار کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو آپ کل آئیے گا۔
سلطان خود اس دربار میں موجود ہوں گے اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ سلطان حل کریں گے۔ تو اس لڑکی نے کہا مجھے سلطان سے نہیں ملنا، مجھے ان کے بیٹے اظہر غیاث الدین سے ملنا ہے، وہ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دیں۔ اس سے پہلے کہ سپاہی اس لڑکی سے کوئی اور بات پوچھتا، اتنے میں شبیر غازی نام کا وزیر دروازے پر آ گیا اور اس سپاہی سے پوچھا یہ لڑکی کون ہے اور کس سے ملنا چاہتی ہے؟ تو سپاہی نے وہی بات دہرائی کہ لڑکی اظہر غیاث الدین کی جاننے والی ہے اور ان سے ملنے آئی ہے۔ تو شبیر غازی نے کہا کہ ایک مہمان کو اس طرح دروازے پر نہیں روکتے، جب وہ کہہ رہی ہے تو ضرور اظہر غیاث الدین کی جاننے والی ہوگی۔ شبیر غازی اس لڑکی کو لے کر اندر دربار میں چلا گیا اور اس لڑکی کو ایک جگہ جا کر کمرے میں بٹھا دیا اور ایک سپاہی سے کہا اظہر غیاث الدین سے کہیں کہ ان کی جاننے والی کوئی لڑکی ان سے ملنے آئی ہے۔ ایک سپاہی غیاث الدین کے پاس گیا اور اسے کہا کہ آپ کی جاننے والی ایک نقاب پوش لڑکی آپ سے ملنے آئی ہے۔ وہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ ایسی کون لڑکی نہیں ہے جس سے میرا کوئی تعلق ہو یا میری جاننے والی ہو، لیکن کچھ سوچتے ہوئے وہ اس لڑکی کے پاس چلے گئے۔ چونکہ کمرے میں وہ لڑکی اور دروازے پر دو سپاہی کھڑے تھے، اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا بھی اس لڑکی کے پاس آ گیا۔ سلام کرنے کے بعد اس لڑکی سے کہنے لگا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس لڑکی نے کہا میں آپ سے اکیلے میں کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ سلطان کے بیٹے نے ان دو سپاہیوں سے باہر جانے کا کہہ دیا۔ سلطان کا بیٹا ایک شریف اور سمجھدار لڑکا تھا، اس نے سوچا شاید لڑکی کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہی ہو جو ان سپاہیوں کے سامنے مجھ سے نہیں کر سکتی۔ جب سپاہی چلے گئے تو غیاث الدین نے کہا تمہیں جو کہنا ہے تم بغیر کسی ڈر کے بے فکر ہو کر کہو۔ اس وقت کمرے میں کوئی موجود نہ تھا۔ پہلے تو 10 منٹ تک اس لڑکی نے غیاث الدین کو باتوں میں الجھائے رکھا اور پھر اچانک اونچی اونچی آواز میں چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سلطان کے بیٹے نے میری عزت لوٹ لی۔ اس لڑکی نے اپنا نقاب اتار دیا، نیچے پہلے سے ہی اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جہاں سے اس لڑکی کی چھاتیاں، پیٹ، ران کا گوشت نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکی نے اتنی اونچی آواز میں چیخنا چلانا اور رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ اس کی آواز باہر سپاہیوں اور شبیر غازی کے کانوں تک جا پہنچی۔ وہ سب لوگ دوڑتے ہوئے جب اس کمرے میں آئے تو دیکھا اس لڑکی کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہی ہے سلطان کے بیٹے نے میری عزت تار تار کر دی۔ لیکن اس وقت اظہر غیاث الدین نے شبیر غازی سے کہا میں نے اس لڑکی کو چھوا تک نہیں، یہ مجھ پر ضرور کوئی الزام لگا کر ہم سے سونا اور دینار ہتھیانا چاہتی ہے۔ اس کی بات سن کر شبیر غازی اور دیگر تمام سپاہیوں نے سر جھکا لیے، لیکن دوسری طرف اس لڑکی نے کہا یہ دیکھتے میرے کپڑے کسی خونخوار جانور کی طرح سلطان کے بیٹے نے پھاڑ دیے ہیں اور میری عزت بھی لوٹ لی، اور میں اپنی ایک فریاد لے کر ان کے پاس آئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا پہلے میرا بستر گرم کرو اور بعد میں تمہاری فریاد کو پورا کیا جائے گا۔ میں جب یہاں سے بھاگنے لگی تو اس نے زبردستی مجھے پکڑ کر میرا یہ حشر کر دیا۔ یہ مجھے سلطان کا بیٹا نہیں لگتا، یہ بہت ہی ظالم انسان ہے جو کہ ہوس سے بھرا ہوا ہے۔ اس سارے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے شبیر غازی نے اس لڑکی کو کنیزوں کے پاس بھیج دیا اور سلطان کے بیٹے سے کوئی بات نہ کی۔ صرف یہ کہا گیا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی خود آئیں گے تو اس ہونے والی ساری انہونی کا فیصلہ کریں گے۔ سلطان کا بیٹا غیاث الدین بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ میرے والد میرے بارے میں کیا سوچیں گے اور دربار میں میری اور میرے والد کی کیا عزت رہ جائے گی۔ یہ بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ معلوم کیا یہ سلطان کا بیٹا مستقبل کا سلطان ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کے بعد اس کی ساری زندگی پر ایک کالا دھبا لگ سکتا تھا۔ اس نے وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگا۔ اگلے دن جب سلطان صلاح الدین ایوبی محل میں واپس آئے تو معمول کے مطابق دربار لگ چکا تھا۔ سورج کی کرنیں ہر طرف پھیل چکی تھیں، تمام سپاہی، وزیر، کماندار اور سلطان دربار میں پہنچ چکے تھے اور فریادیوں کی بھی ایک بڑی تعداد دربار میں پہنچ گئی تھی۔ سلطان نے محسوس کیا دربار میں بہت زیادہ سناٹا ہے اور وزیر و سپاہیوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں، لیکن سلطان خاموش رہے اور فریادیوں کی فریادیں سن کر ان کا حل کرتے جا رہے تھے۔ سلطان نے اسی شبیر غازی نامی وزیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا میری غیر موجودگی میں کیا کچھ دربار میں ہوا تھا؟ وہ سر جھکائے کھڑے رہے۔ سلطان نے دوبارہ ذرا غصے بھرے انداز میں کہا تو شبیر غازی نامی وزیر نے
سلطان کے بیٹے اظہر غیاث الدین پر لگنے والے الزام اور سارے ماجرے سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا۔ ایک بے چینی غصے میں آپ کے چہرے پر نمایاں تھا۔ سلطان کو سارا ماجرا سننے کے بعد یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری غیر موجودگی میں اتنا بڑا واقعہ سرزد ہو گیا اور مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ تو اس وزیر غازی نے کہا، چونکہ یہ واقعہ رات کا ہے تو مجھے معلوم تھا آج آپ نے آنا ہے، اس لیے میں نے کسی جاسوس کو آپ کی طرف نہیں بھیجا۔ سلطان غصے سے اپنی نشست سے اٹھے اور کہا، باقی جتنے بھی فریادی ہیں آپ لوگوں کی فریاد کل سنی جائے گی۔ پھر سلطان نے وزیر شبیر غازی سے کہا کہ اس لڑکی اور میرے بیٹے غیاث الدین کو اسی دربار میں بلایا جائے، جبکہ وزیر شبیر غازی نے کہا بہتر تھا کہ اگر آپ اس مقدمے کو محل کے اندر سنتے۔ سلطان نے غصے بھرے لہجے میں کہا کہ جرم اور مجرم برابر ہوتے ہیں، چاہے وہ سلطان کا بیٹا ہو یا کسی غریب کا، عدالت ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر سلطنت کا سب سے بڑا قاضی علاء الدین کو دربار میں بلانے کے لیے ایک سپاہی کو بھیج دیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ علاء الدین کرے گا۔ سپاہی فوراً حکم بجا لائے اور مصر شہر کے سب سے بزرگ اور عقل مند قاضی علاء الدین کو عزت و احترام کے ساتھ دربار میں لے آئے۔ کچھ ہی دیر بعد دربار میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا غیاث الدین، سلطان خود اور بزرگ قاضی علاء الدین اور لڑکی جس نے سلطان کے بیٹے پر بدکاری کا الزام لگایا تھا، یہ سب حاضر ہو چکے تھے۔ سلطان نے قاضی علاء الدین سے کہا، آپ اس مقدمے کی کارروائی کو شروع کریں اور ہر ایک چیز کا اپنے طریقے سے معائنہ کریں، ہر سوال جواب کریں، وضاحت طلب کریں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ اس وقت میں آپ کے سامنے سلطان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عام شخص کی حیثیت سے بیٹھا ہوں۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ اس وقت میں آپ کے سامنے ایک ملزم کے باپ کی حیثیت سے بیٹھتا ہوں۔ آپ نے اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ سنانا ہے اور اس کا جو بھی سزا جزا وہ منتخب کرنا ہے۔ مقدمے کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ سلطان بجائے دربار میں اپنی نشست پر دیگر لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے قاضی علاء الدین نے اس لڑکی سے اس کا نام پوچھا۔ اس لڑکی نے اپنا نام سکینہ بتایا۔ کٹہرے کی ایک جانب اس لڑکی کو کھڑا کیا گیا اور دوسری جانب سلطان کے بیٹے کو کھڑا کیا گیا۔ قاضی نے پھر سلطان کے بیٹے سے پوچھا، کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ سلطان کے بیٹے نے کہا، بالکل نہیں۔ پھر قاضی علاء الدین نے اس لڑکی سے کہا، تم اس لڑکے کو جانتی ہو؟ اس لڑکی نے کہا، میں زیادہ تو نہیں جانتی، لیکن کل صبح یہ گھوڑے پر سوار ہمارے قبیلے سے گزرے تھے۔ میں راستے سے جا رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا، میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا ہوں اور مجھے تم پسند آ گئی ہو۔ میں نے ان سے کہا، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں اور آپ کے والد کے دربار کی طرف ہی جا رہی ہوں، میری ایک فریاد ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے والد دربار میں نہیں ہیں، تم شام کے وقت آنا، میرے والد دربار میں آ جائیں گے اور اگر وہ نہ بھی ہوں تو میں تمہاری فریاد سن کر اس کو حل کر دوں گا۔ میں شام کے وقت جب دربار میں آئی تو میری ان سے ملاقات ہوئی۔ قاضی علاء الدین نے کہا، تمہاری کیا فریاد تھی؟ تو سلطان سے کس بارے میں ملنا چاہتی تھی؟ اس لڑکی نے کہا، میرے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اور میں قبیلے کے گھر میں اپنے دور کے رشتہ دار بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ رہتی ہوں اور میری مالی حالت بہت زیادہ کمزور ہے۔ میں سلطان سے وظیفہ لگوانا چاہتی تھی اور یہی بات جب میں نے شام کے وقت سلطان کے بیٹے سے کہی تو انہوں نے مجھ سے کہا، پہلے میرا بستر گرم کرو، پھر میں تمہارا وظیفہ بھی لگا دوں گا اور اس وقت تمہیں سونے کی ایک تھیلی دوں گا، ساتھ میں دینار بھی دوں گا۔ جب میں نے یہ سب کرنے سے منع کیا اور بھاگنے لگی تو اس نے جلدی سے میرے برقعے کو نیچے زمین پر پھینکا اور میرے ساتھ زیادتی کرنے لگا، جس کا نتیجہ یہ تمام سپاہی اور وزیر دیکھ چکے ہیں۔ اس نے میرے سارے کپڑے پھاڑ دیے، حتیٰ کہ میری چھاتی، میرا پیٹ اور میری ران کا جسم سارا نظر آ رہا تھا۔ اس نے زبردستی مجھے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پھر قاضی علاء الدین نے سلطان کے خاص وزیر شبیر غازی کو بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا، جب ہم اندر گئے تو اس وقت اس کا برقع زمین پر پڑا تھا اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد علاء الدین سر جھکا کر پریشان سے ہو گئے۔ سلطان نے ان سے کہا کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کیجیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر سلطان نے کہا، یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں بلکہ ایک باصلاحیت اور باکردار انسان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے پر ایک لڑکی نے لگایا ہے، اور اگر یہ سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم و تربیت اور کامیابیوں پر پانی پھر جائے گا۔ پھر قاضی علاء الدین نے سلطان کے بیٹے غیاث الدین سے کہا، یہ جو لڑکی کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ لڑکی مجھ پر پتہ نہیں کون سا
بہتان لگانا چاہتی ہے۔ میں کل قبیلے میں ضرور گیا تھا، لیکن وہ میرا معمول سے پہلے میں اکثر سپاہیوں کے ساتھ نکلتا تھا۔ کل میں جلدی میں آ کر اکیلا نکل گیا تھا، اس لیے میرے پاس کوئی گواہ نہیں کہ میری اس لڑکی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور نہ ہی میں نے اسے کسی قسم کا لالچ دے کر شام کو دربار آنے کا کہا۔ یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ قاضی علاء الدین نے شبیر غازی کی باتیں بھی سن لی، اس لڑکی سکینہ کی باتیں بھی سن لی، اور سلطان کے بیٹے کی باتیں بھی سن لی۔ اب قاضی نے کچھ دیر توقفے کے بعد اپنا فیصلہ سنانے کا کہا، کیونکہ اس وقت نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بیٹے غیاث الدین نے وضو کیا، ظہر کی نماز ادا کی، جائے نماز پر اللہ تعالیٰ کے حضور سلطان سجدے میں گر گئے اور دعا کرنے لگے: اے میرے مالک، تیرے باکردار نیک بندے پر مشکل وقت آ پڑا ہے، تو اس کی اپنی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ بے شک تو ہی عزت دینے والا ہے اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ ظاہر غیاث الدین کسی کی طرف بری نظر اٹھا کر بھی دیکھے، لیکن دوسری طرف سکینہ نامی لڑکی پورے وثوق سے صلاح الدین ایوبی کے بیٹے پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ میرے بیٹے نے اس لڑکی کو اکیلے پا کر اس کے ساتھ زبردستی کی، جبکہ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے کو بہت زیادہ بخار ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، اور اپنے آپ میں سوچ رہے تھے کہ میرے والد جس نے ساری زندگی حکمرانی کی، وہ آج میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعائیں کر رہا تھا: یا اللہ، تو ہی ہے سب سے سچا، بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ اے میرے مالک، میری عزت رکھنا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت اور اس کے خاندان کے لیے بہت ہی عجیب داغ تھا۔ لوگ بڑی بے تابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں قاضی علاء الدین اس مقدمے کو سننے کے بعد اس کا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ صاف سی بات تھی جن لوگوں نے اس واقعے کو یہ شرمناک رنگ دیا وہ لازمی سلطان اور اس کے بیٹے کے خلاف تھے اور ان کی بدنامی کروانا چاہتے تھے۔ سلطان سے بے شک ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن سلطان کے بیٹے سے شبیر غازی نامی وزیر کی لگ بازی چل چکی تھی۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد قاضی علاء الدین اپنے تخت پر برجمان ہو چکے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا غیاث الدین ہاتھ باندھے ایک سائڈ پر کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے فرد جرم پڑھ کر سنایا، اور فرد جرم پڑھنے کے بعد قاضی نے سلطان کے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہیں اپنی صفائی میں بولنے کا پورا حق ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوتے ہی غیاث الدین نے قاضی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا: قاضی صاحب، میں نے جس لڑکی کو دیکھا تک نہیں، اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا: یہ لڑکی تمہارے سامنے کھڑی ہے، اور دربار میں موجود ہر انسان حیرت کی نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھے جا رہے تھے، کیونکہ اس لڑکی کا سارا جسم ڈھانپا ہوا تھا اور صرف آنکھیں، وہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھی۔ قاضی نے کہا: میں نہیں سمجھتا کوئی لڑکی خواہ مخواہ میں اپنی عزت کو ساری دنیا کے سامنے نیلام کرے اور خود پر اتنا بڑا داغ لگائے، لیکن سلطان کا بیٹا سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام کیوں لگا رہی ہے؟ آخر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہے۔ مجھ سے آخر ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ قاضی علاء الدین لڑکی سے مخاطب ہوا اور کہا: تم اپنی صفائی میں کچھ اور کہنا چاہتی ہو؟ اس لڑکی نے کہا: میں اپنا بیان پہلے دے چکی ہوں، مزید ایسے باتیں کر کے میں اپنی مزید عزت خوار نہیں کروا سکتی۔ بخار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا غیاث الدین کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، جسم کانپنے لگا تھا، زبان پر بھی لرزہ طاری تھا۔ دیکھ کر مجمع کو یہ لگ رہا تھا کہ سلطان کا بیٹا بے قصور نہیں، اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خاموشی سے بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ پورا دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ بڑے غور سے سلطان، اس کے بیٹے اور اس کی لڑکی کو دیکھ رہے تھے اور قاضی علاء الدین کی باتیں بھی سن رہے تھے۔ اچانک سلطان کے بیٹے نے اس لڑکی سے کہا: کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اگر یہ مجرم قرار بھی دیا گیا تو سزا سے بچ جائے گا۔ پھر سے سلطان کے بیٹے نے قاضی سے مخاطب ہو کر کہا: جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
اور میں اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو میں وہ بھی گناہ قبول کر لوں گا جو مجھ سے سرزد بھی نہ ہوا، کیونکہ میرا قرآن اور اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی جب کھڑے ہوئے تو سارے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ قاضی علاؤالدین بھی پریشان ہوا، سلطان آخر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچانک سلطان نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا اور قاضی کو مخاطب کیا، پھر اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر میرا بیٹا واقعی یہ گناہ کر چکا ہے تو یہ مت سمجھیے گا یہ سزا اسے بچ جائے گا، اس کو وہی سزا ملے گی جو میرے دربار میں آئے کسی بھی فریادی کے جرم کی ہوتی ہے، یعنی اگر میرے بیٹے نے یہ جرم کیا ہے تو اس کو بھی کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر یہ کوڑے کھانے کے دوران مر بھی گیا تو میں اس کی قبر پر باقی کے کوڑے مروا کر اسلامی طریقے سے اس کی سزا مکمل کرواؤں گا، لہٰذا میری بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق پر رہنے والے کی مدد فرمائے۔ پھر سلطان نیچے بیٹھ گئے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد سکینہ نامی لڑکی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے کو غور سے دیکھا، کیونکہ سلطان کے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو تھے، سارا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کی زبان بولنے میں ان کا ساتھ تک نہیں دے رہی تھی۔ سلطان کے بیٹے کی حالت سکینہ سمجھ چکی تھی۔ اچانک یہ لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہا، میں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتی ہوں کہ غیاث الدین بالکل بے قصور ہے، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع حیران ہو گیا۔ اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کو الٹ کر رکھ دیا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی دہشت سے اٹھے اور اس لڑکی کو کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے بعد قاضی علاؤالدین نے سکینہ سے کہا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے سلطان کے بیٹے پر اتنا گناہ اور نفرت امیز الزام لگایا؟ تو لڑکی نے اپنی آنکھیں جھکا لی، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اے میرے سلطان، میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، شاید اس کی تلافی بھی ناممکن ہے، کیونکہ جو داغ اظہر غیاث الدین کے کردار پر لگایا وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا؟ تو سکینہ نامی لڑکی نے وزیر شبیر غازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس علی مراد وزیر نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ سب سنتے ہی دربار میں موجود تمام لوگ شبیر غازی کو ملالت اور غصے کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ شبیر غازی اس جگہ سے اٹھا اور بڑے دبدبے کے ساتھ کہنے لگا، سلطان معظم، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں بھی غیاث الدین کی طرح اس کو جانتا تک نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گناہ گار ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سکینہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا، بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ ان کے ساتھ قاضی علاؤالدین بھی کمرے میں موجود تھے۔ سکینہ نے کہا، آج سے 14 سال پہلے میرے والد ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے، ان کی وفات کے 2 سال بعد میری والدہ بھی اس دنیا سے چلے گئی۔ اس کے بعد میں قبیلے کے ایک بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ رہتی ہوں۔ میری مالی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نے شبیر غازی سے مدد طلب کی تو اس نے کہا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے اس وزیر شبیر کو اپنی ساری مجبوری بتائی تو اس نے کہا، اگر تم میرا چھوٹا سا کام کرو میں تمہیں 5000 دینار دوں گا اور ساتھ میں 10 بوری اناج تمہارے گھر بھجوا دوں گا۔ یہ سنتے ہی میں لالچ میں آ گئی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی 1000 دینار نہیں دیکھے تھے اور نہ ہی کبھی ہمارے گھر میں 10 اناج کی بوریاں آئی تھیں۔ پھر اس وزیر نے غصے بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس بات کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے، اگر اس بات کا کسی کو علم ہو گیا تو میں تمہارے بوڑھے بزرگوں اور تمہیں قتل کروا دوں گا، تمہاری لاش کتوں کو ڈال دوں گا۔ ویسے بھی مجھے اناج اور رقم کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اس کی بات میں ہاں ملا دی اور اس نے مجھے یہ سارا ڈرامہ کرنے کو کہا۔ جیسے جیسے اس نے مجھے سمجھایا میں نے ہر کام ویسے کیا، لیکن اب جب غیاث الدین نے مجھے قرآن پاک اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر الزام لگانے کہا تو میرے جسم کا ذرہ ذرہ کانپ گیا اور میں اپنی موت سے ڈر گئی۔ اس لڑکی کی باتیں سننے کے بعد سلطان ایک کنیز کو لے کر اس بوڑھے منہ والے والدین کے گھر گئے اور جا کر حالات چیک کیے تو واقعی وہاں نہ کوئی اناج کا دانہ تھا، نہ ہی ان کے پاس دینار تھے۔ ان کے گھر میں بھوک ناچ رہی تھی۔ بعد میں مزید سلطان نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے اس لڑکی کی تمام معلومات اکٹھی کی اور شبیر غازی
نامی وزیر کے اور اس لڑکی کے جو بھی تعلقات تھے اس کو بھی بے نقاب کر دیا۔ ساری تحقیقات مکمل ہونے کے بعد قاضی علاء الدین اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی، اور یہ دعوت اس لیے تھی کہ قاضی حقیقی مجرم کو اس کی سزا دے سکے جو کہ شبیر غازی تھا۔ چونکہ سلطان نے شبیر غازی یہ سب ڈرامہ رچانے کے بارے میں جب پوچھا تو اس نے ساری حقیقت بتا دی کہ میری موجودگی میں آپ کے بیٹے نے دو لوگوں کے درمیان ہونے والے لین دین کے معاملے میں ایک آدمی کے حق میں فیصلہ سنایا، اور یہ بات مجھے پسند نہ آئی۔ اس کے بعد مجھے اندر ہی اندر آگ لگ گئی اور میں چاہتا تھا کہ اس کی بدنامی ہو جائے اور آپ آئندہ اسے کبھی بھی دربار میں آنے کے قابل نہ چھوڑیں۔ سلطان نے جب یہ سپاہیوں کو بھیج کر ان دو لوگوں کا جن کا سلطان کے بیٹے نے فیصلہ کیا ان کو بلایا تھا تو سلطان کے بیٹے نے فیصلہ کیا وہ بالکل سچ تھا۔ اقتدار دینے والے شخص نے کہہ دیا تھا کہ میں اس سے پہلے ہی اپنی رقم وصول کر چکا تھا، لیکن میں نے کوشش کی کہ شاید مجھے دوبارہ رقم مل جائے کیونکہ اس وقت میرے حالات بہت زیادہ تنگ تھے، اور جب میں نے اسے دار مانگا تو اس نے مجھے دینے سے انکار کر دیا، اس لیے میں نے اس پر الزام لگایا کہ یہ میرے دینار واپس نہیں کر رہا۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد اب سلطان شبیر غازی کی سزا لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے کہ جو بھی جرم کرنا یا وہ چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہے اس کو سزا ملے گی۔ مقررہ دن لوگ بڑی دور دور سے شبیر غازی کو دیکھنے کے لیے آئے۔ جب شبیر غازی کو میدان میں لایا گیا تو سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، لوگ اس کو ملامت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، کوئی اسے نمک حرام بول رہا تھا۔ شریعت کے مطابق اسے 70 کوڑے مارے گئے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی، اس سے شاہی عہدہ بھی لے لیا، اور اس کی تمام جائیدادیں جب اس لڑکی کو دینے کی دعوت دی گئی تو اس لڑکی نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے اس کی جائیداد یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دی کہ میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر عصمت نہیں بننا چاہتی۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بیٹے غیاث الدین کے اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی اور اس کے وجود پر لگایا بدکاری کا داغ دودھ کی طرح دھل گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، اور جو انسان گناہ بدکاری زنا سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اور اس کا کھلم کھلا واقعہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، اسے بھڑکایا، اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو دروازے بند ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی اور اللہ نے اسے سرخرو کیا۔ لیکن یہاں شرط صرف انسان کا اپنے رب سے بھروسہ اور اپنے ایمان پر پختگی ہونی چاہیے تو اللہ کی غیبی مدد ضرور آئے گی، کیونکہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی خود زنا جیسی لعنت سے خلاف تھے اور ان کو اپنی سلسلت سے جڑ سے اکھاڑنا چاہتے تھے تو وہاں ان کے بیٹے پر یہ کام کیسے کر سکتے تھے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سلطان کے بیٹے کو سرخرو کیا اور سلطان نے اس مجبور لڑکی اور اس کے منہ بوڑے والدین کا ماہانہ وظائف بھی لگا دیا۔